حضور آداب، خوش آمدید. شکریہ. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آئیے. آئیے تشریف رکھیے. ندا صاحب، آج ہمارا موضوع ہے آنکھیں، تو ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. طلعت صاحب، آنکھیں قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. شاعری میں سراپا نگاری ایک آرٹ ہے. اس میں محبوبہ کے حسن کے ہر روپ کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہ اب شاعری میں غزل، قصیدہ، رباعی اور قطعے کی طرح سے ایک صنف کا درجہ حاصل کر چکا ہے. جی. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز حسین ہو جاتی ہے. میر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ اس جائے سراپا پہ، یعنی اس کے بدن کے جس حصے پر، اس جائے سراپا پہ نظر جائے ہے جس دم، آتا ہے یہی جی میں یہیں عمر بسر ہو. واہ 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 واہ. لیکن جی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عاشق کو عشق کی فرصت تھی اور محبوبہ دور کے جلوے کی طرح خوبصورت تھی. تو آپ کا کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں نہ کسی کو فرصت ہے، نہ ویسی محبوبائیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ فرصتیں نکالنا پڑتی ہیں. آنکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ قدرت کی ایک نعمت ہے. جی. مجھے کچھ آنکھوں نے ضرورت سے زیادہ متاثر کیا ہے. ان میں سے 2 آنکھیں مجھے یاد آ رہی ہیں جن کا تعلق ہمارے اتہاس سے، ہماری ہسٹری سے ہے. اچھا. وہ آنکھیں اکبر کے عہد میں ایک نورتن کی ہیں. ان 9 رتنوں میں سے ایک تھے، ان کا نام تھا عبد الرحیم خان خانہ. جی. وہ شاعر تھے. ان کے والد ترک تھے، والدہ راجپوت کی میواتن تھیں. اچھا. ترک کی تلوار کے جوہر انہوں نے میدان جنگ میں دکھائے، اور ماں کے دودھ کے قرض انہوں نے اپنی شاعری، دوہوں کی شاعری میں چکائے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی غریب پرور اور لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. ان کے عہد میں ایک اور شاعر ہیں، ان کو کہتے ہیں کوی گنگ. کوی گنگ. جی. جی. انہوں نے خان خانہ کی تعریف میں اور ان کے انداز جو غریبوں کی مدد کے لیے ان کا تھا، اس کے لیے ایک دوہا لکھ کے بھیجا کہ سیکھی کہاں نواب جو، سیکھی کہاں نواب جو، نواب تھے وہ، سیکھی کہاں نواب جو، جی. دینی ایسی دین، جوں جوں کر اونچو کرو ہاتھ، جوں جوں کر اونچو کرو، تیوں تیوں نیچے نین. یعنی آپ جب بھیک دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو رحیم نے اس کا جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا دیندار کوئی اور ہے، بھیجت سو دن رین. واہ. لوگ بھرم ہم پر دھرے، یاتے نیچے نین. دینے والا تو اور ہے، ہم تو ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو مجھے یہ آنکھیں اتنا ضرورت سے زیادہ متاثر کیں جی. کہ میں ان آنکھوں کو محسوس جب کرتا ہوں تو مجھے بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت جمیل اور بہت ہی محبت کرنے والی آنکھیں محسوس ہوئی. حضور، یہ تو رہی ہسٹری کی باتیں، تاریخ کی باتیں، اتہاس کی باتیں، لیکن ہم آج کے ندا فاضلی سے آج کی آنکھوں کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے.
آج کے ندا فاضلی دو ہیں. دو. ہم ہیں کچھ اپنے لیے, کچھ ہے زمانے کے لیے. واہ. گھر سے باہر کی فضا ہنسنے ہنسانے کے لیے. تو میرا جو روپ سیریلز اور فلموں میں ہے, جی. تو ایک ساحل نام کا سیریل ہے, اس میں ایک گیت میں نے لکھا تھا, اس میں کسی کی آنکھوں کی تعریف ہے. جی ہاں, میں جانتا ہوں وہ گیت. وہ گیت ہے, جانے کیا آپ کی آنکھوں نے کہا ہے ہم سے, آج کل شہر میں ہر کوئی خفا ہے ہم سے. بہت خوبصورت نغمہ تھا وہ واقعی. جانے کیا آپ کی آنکھوں نے کہا ہے ہم سے, آج کل شہر میں ہر کوئی خفا ہے ہم سے. مبارک ہو, لوگ خفا تو ہیں آپ سے. نیدا صاحب, ہماری زبان میں آنکھوں سے تعلق کافی محاورے ہیں, جی. تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آنکھ کی ہر جنبش, اس کی ہر ادا, اس کی ہر حرکت پر محاورے بنائے گئے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا جی. کہ جب محبت ہوتی ہے تو آنکھ بھی کرامت ہوتی ہے. واہ. جیسے آنکھ اٹھانا, آنکھ جھکانا, آنکھ دکھانا, آنکھ دکھانا, آنکھ لگانا, جی. ان سب کے معنی الگ الگ ہیں. جیسے پوری جو ڈکشنریز ہیں نا, جی. اس میں ایک بدن کے حصے سے کئی محاورے بنائے گئے ہیں, تراشے گئے ہیں. جیسے آنکھ لگانا, جی. آنکھ لگانے کا ایک معنی ہے پیار کرنا. اب شعر ہے کہ جاگتے ہی کٹی تمام حیات, نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. واہ 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 واہ, کیا بات. اچھا, اسی طرح دوسرا محاورہ ہے آنکھ چرانا. جی. آنکھ چرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بے رخی برتنا, بے توجہی برتنا. اب جیسے شعر ہے, ہم اپنا حال ان کو سنائے چلے گئے, واہ لیکن وہ ہم سے آنکھ چرائے چلے گئے. واہ واہ. ایک چیز بتائیے حضور کہ خوبصورت آنکھوں کا ڈسکرپشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک یوں سمجھیے کہ میرا ایک شعر ہے کہ چند لمحوں کو ہی بنتی ہیں مصور آنکھیں. آرٹسٹ. جی ہاں. چند لمحوں کو ہی بنتی ہیں مصور آنکھیں, واہ. زندگی روز تو تصویر بنانے سے رہی. واہ واہ واہ. ایک لمحہ نور کا اترتا ہے, وہ کائنات میں بکھرتا ہے, جس کی روشنی سے تمام عالم سنورتا ہے, اور اس وقت مجنوں کی نظر سے دیکھی ہوئی عورت لیلا بن جاتی ہے, اور رانجھا کی نظر سے دیکھی ہوئی خوبصورتی ہیر بن جاتی ہے. لیکن یہ لمحے کبھی کبھی اترتے ہیں, اور ایک عجیب یہاں پر احساس ہے جی. کہ محبت کی جتنی بھی بڑی کہانیاں ہیں, آنکھوں کے حسن پر جتنے بھی خوبصورت شعر ہیں, وہ ان محبوباؤں کے ہیں یا ان محبوباؤں کی کہانیاں ہیں جن کا اختتام یا اینڈ ملن پہ نہیں ہوتا, دوریوں اور فاصلوں میں چھپا ہوتا ہے. کیونکہ جو چیز دور چلی جاتی ہے وہ چاند کی طرح حسین ہو جاتی ہے. وہ انگریزی میں پرانی کہاوت ہے نا کہ ڈسٹنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر, تو وہ بات وہی ہے. جی بے شک. اچھا ندا صاحب, آپ اپنی زندگی میں کئی حسین شخصیتوں سے آپ ملے ہوں گے اور کئی حسین آنکھوں کو دیکھا ہوگا. جی ہاں, ایک عمر میں آدمی مختلف فیزز سے گزرتا ہے. جی. ایک فیز ایسا ہے کہ جس میں نئی آنکھیں ہوں تو ہر منظر اچھا لگتا ہے. واہ. نئی آنکھیں ہوں تو ہر منظر اچھا لگتا ہے. کچھ دن شہر میں گھومے, لیکن اب گھر اچھا لگتا ہے. میرا بھی یہی حساب ہے. لیکن یہ گھر اچھا لگنا جو ہے, جی,
وہ غالب کی یہاں مختلف انداز میں رہا ہے کہ غالب کو زندگی بھر گھر میں رہتے ہوئے گھر کو ناپسند کرنے کا کرب ملا تھا. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اچھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی سے پیار کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دوسرے سے کو پیار کرنے کے لیے آدمی کو خود سے پیار کرنا چاہیے. اچھا. جو آدمی خود سے پیار نہیں کر سکتا وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. بے شک. لیلا کا نام جو ہے لیل، رات کے معنی میں ہے، رات. لیکن مجنو کی آنکھ سے دیکھی ہوئی لیلا کائنات کی حسین ترین عورت بن جاتی ہے. جی ہاں بے شک. کیونکہ دیکھیے میرے حساب سے بھی میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ ریلیٹیو ہے. جو مجھے خوبصورت لگے شاید آپ کو نہ لگے، یا آپ کو جو لگے وہ کسی اور کو نہ لگے، یا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کو خوبصورت لگتی ہیں. نہیں، جو سب کو خوبصورت لگتی ہیں اس سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اردو شاعری میں ایک کانسیپٹ رقیب کا بھی ہے. یعنی ایک محبوبہ کے 2 چاہنے والے یا 3 چاہنے والے جو ہیں وہ رقیب. اکثر پرانے شاعر کیا کرتے تھے کہ اپنی محبوباؤں کے حسن کو شعروں میں ڈھال کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے. جیسے جانی سر کا ایک شعر ہے کہ تیری آنکھیں، تیرے عارض، تیرے ابرو، تیرے لب اب بھی مشہور ہیں دنیا میں مثالوں کی طرح. بہت خوب لکھا تھا ندا صاحب آپ نے. عنایت. تو حضور آپ ہماری محفل میں آئے، ہماری محفل کو سجایا، اس کے ہم بہت ممنون ہیں، بہت شکر گزار ہیں. اور آپ کو ہم اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے اور آپ سے میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. واہ 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 واہ. تو پھر آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت آپ آئے.